اگر روزے دار سو رہے ہیں تو بھی وہ عبادت میں ہے، چل رہے ہیں تو بھی وہ عبادت میں ہے، کھا رہے ہیں تو بھی عبادت ہے، پانی پی رہے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ یعنی روزے دار افطار کے بعد سے لے کے سحری تک جو کھاتے ہیں یہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جتنا کھا رہے ہیں ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، جتنا پانی پی رہے ہیں ہر ایک کے بدلے میں ثواب دے رہا ہے۔ روزے دار اگر سوئے تو بستر اس کے لیے دعا کرتی ہے، برتن دعا کرتے ہیں، یعنی مخلوق جو ہے ان کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ چلے تو چلنا بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، بول رہا ہے بولنا بھی ثواب ہے، اور یہ انسان جاگے تو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، سوئے تو بھی عبادت میں اور لیٹے تو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس بستر میں وہ انسان سوتا ہے وہ بستر اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو دے کر بہت بڑا فضل عطا کیا کہ روزے دار کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو وقت خوشی ملتی ہے، ایک افطار کے وقت خوشی ملتی ہے اور ایک وہ وقت جو اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ آج بندہ بغیر دیکھے اس کو مانا ہے، بغیر دیکھے ایک ہونے کا مان بھی لیا ہے، اور بغیر دیکھے ہوئے اپنا مالک بھی سمجھا، مختار بھی سمجھا، پروردگار بھی سمجھا، خدا بھی مانا، سب کچھ بغیر دیکھے مانا۔ جب بندہ بغیر دیکھے اتنا یقین اور ایمان رکھا ہے، جس دن وہ دیکھے گا کتنی خوشی ہوگی۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ ہم خدا کو کیسے دیکھیں گے، خدا کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں او صحابہ جیسے تم آسمان میں چاند چمکتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی تم اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ اللہ نے ماہ رمضان دیا، دینے کے بعد فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو اس بندے کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے، دن کے دوپہر ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، لیکن یہ بندہ اس کے اندر بھوک کی شدت بڑھ گئی ہے، پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے، لیکن میرے حکم کے بغیر یہ کھاتا نہیں ہے، میرے حکم کے بغیر یہ پیتا نہیں ہے۔ اے فرشتوں جب تک اس کے لیے میرا حکم نہیں ہوگا تب تک یہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ آج کچھ لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم کو یہ پریشانی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ پریشانی ہے یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ نہ رکھنے والے لسٹ کو ذرا ہٹائیے سامنے سے، ان لسٹ کو لائیے جن کے بارے میں قضا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھیے، ادا ہو جائے، بھرپائی ہو جائے۔ سفر میں ہے، جنگ میں ہے، عورت ایام ماہواری میں ہے، مرد بیماری کے عالم میں مبتلا ہے، ایسے عالم میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک روزے کی قضا اگر بھرپائی کرنا چاہے تو 100 سال تک متواتر اگر وہ بندہ روزہ رکھتا جائے پھر بھی ایک رمضان کے مہینے کا ایک روزے کے برابر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، سردی کے مہینے میں بھی وہ روزہ رکھے، گرمی کے مہینے بھی وہ روزہ جو ایک روزہ رمضان کے مہینے میں چھوڑا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اب اس کے بدلے میں وہ انسان رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رہے اور مہینے میں بھی روزہ رہے، گرمی میں سردی میں سالوں سال ایک کے بعد دیگر روزہ رکھتے جائے 100 سال تک اگر وہ روزہ رکھے تو ماہ رمضان کا ایک روزے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا۔ شوگر والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چینی نہیں کھاتے ہیں شوگر بڑھ جائے، بلڈ پریشر والے کہتے ہیں ہم نمک نہیں کھاتے ہیں ہائی ہو جائے گا، کچھ اور لوگ بہانہ بناتے ہیں ہم یہ نہیں کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے۔ تو میرے بھائی اللہ پر آپ کا ایمان کتنا ہے؟
ایک ہلکی سی بیماری ہے اور وہ شوگر کی ہے، جس کے وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم چینی کھائیں گے، بیماری بڑھے گی، ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، یہ خیال آپ کا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے چھوڑو گے تو اللہ ناراض ہوگا، اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہاں کون بچانے جائے گا؟ وہاں کون سا بہانہ چلے گا؟ فرشتہ انتظار میں ہے کہ آج دنیا میں بہانہ بنا لو، آنا تو تمہیں قبر میں ہوگا، آؤ گے قبر میں یہی پتا چلے گا کہ شوگر کتنا ہے، بلڈ پریشر تیرا کتنا ہے، سب یہی ہائی اور لو سکھائیں گے۔ عطا قیامت تک سیکھنا پڑے گا، کسی کا باپ دادا بھی وہاں بچانے نہیں جائے گا۔ ایک بہانہ چل رہا ہے دنیا میں، خیر جو بہانہ بناتے اس کا عمل وہ جانے، وہ کہاں جائے اس کا معاملہ ہے۔ لیکن میں ایک فرمان اللہ و رسول کا آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ بلڈ پریشر والے کہتے ہیں ہم نمک نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ ہماری پریشانی بڑھ جائے گی، اس لیے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، نمکین نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دو گے، قبر میں جاؤ گے، سانپ بھی آئے گا، بچھو بھی آئے گا، قبر میں آگ بھی دہکائی جائے گی، میدان معاشر قائم ہوگا۔ ایک نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑوں سال تک جہنم میں جلائے گا۔ کس بات پر زیادہ توجہ رکھنا ہے؟ یہ معمولی سی بلڈ پریشر یا نمک پر آج انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے ہے کہ میرے بندے ہم تمہیں رزق دیں گے۔ یہ وعدہ نہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، رب کا وعدہ ہے، اس پر پکا ایمان ہے کہ رزق دینے والا نہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اے مسلمانوں، جس رزق کی تلاش میں اپنا پنجگانہ چھوڑ بیٹھے ہو، نماز چھوڑ بیٹھے ہو، یہ رزق تو خدا دیتا ہے، اور جس دن دروازہ وہ بند کر دے پوری دنیا مل کر کے بھی تمہیں 1 روپے نہیں دے سکتی ہے، اور جس دن وہ چاہے گا تو کروڑوں دے گا۔ تو رزق دینے کا ذمہ دار جو ہے اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ صرف تم نہیں، وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو غیروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ دن بھر جو اس کو گالی دیتا ہے، دن بھر جو اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ خدا اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس کو بھی کھانا پینا دے دیتا ہے۔ تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کا چاہنے والے ہیں، ہم تو ان پر ایمان لائے ہیں۔ ہمیں کتنا یقین رکھنا چاہیے، خدا نے ذمہ داری لے لیا کہ کھانا میں تمہیں دوں گا، لیکن جنت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لیا۔ جنت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لیا کہ آؤ میں تمہیں جنت دے دوں گا، آؤ آؤ، نہیں، رب فرماتا ہے جو عمل لے کے آؤ گے، جتنا ایمان لے کے آؤ گے، اسی حساب سے یا میدان معاشر میں فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کیجئے، رزق آپ کو ہر حال میں ملے گی، کھانا آپ کو ٹائم سے مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا سونے نہیں دیتا ہے، نہ بھوکا دن بھر رکھتا ہے، کھلاتا ہے۔ اس کا قاعدہ قانون جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کہتا ہے تمہاری کھانے کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، لیکن سر کہہ دیا تو اللہ سر سے پاک ہے، ایک بتانے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے کھانے کی ذمہ داری میرے پاس ہے، میں تمہیں رزق دوں گا، لیکن جنت کی گارنٹی میں نہیں لیتا ہوں۔ تم جیسا کر کے آؤ گے تمہاری ویسے ہی ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے جس پر ذمہ داری لیا، بندہ اس پر زیادہ توجہ دے دیا، اور جس کی ذمہ داری نہیں لیا اس کے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ اللہ نے تو کھانے کی ذمہ داری لیا، لیکن جنت دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ فرمان تو ظاہر نہیں کیا۔ یہ جنت دینا اس کی مرضی ہے، اس کا فضل و کرم ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نہ نماز فجر ہے، نہ نماز ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ سجدہ، نہ تلاوت۔ ہم اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کے طرف رب نے ذمہ داری لیا صبح سے شام تک اسی کے پیچھے ہم لگ گئے۔ لیکن وہاں آپ کا عمل، میرا عمل، سب کا عمل دیکھ کر کے فیصلہ ہوگا۔
تو میرے دوستو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس متعلق بیان کروں گا، لیکن اللہ نے جس چیز کو فرض کیا ہے اس پر ہر حال میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ کے قائم نگر میں تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جب تک پتہ نہ ہو تو لوگوں کی تعداد دیکھ کر کے پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج جمعہ کی نماز ہے کہ ظہر کی نماز ہے۔ لیکن اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ابھی نماز سے دور ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہر مومن کو پکا سچا ایمان والے کو نمازی بنا دے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ جیسے آج آپ کے یہاں پتہ نہیں چلتا ہے تعداد دیکھ کر کے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ آئے کہ جمعہ کی، جب تک کہ دین کا پتہ نہ ہو۔ ماشاءاللہ 100 150 آدمی 100 آدمی 125 آدمی پنجے گانا موجود ہے، ایسے ہی موجود رہیے گا، کیونکہ رمضان آپ کو کیا دینے آئے ہیں؟ تقویٰ دینے آئے ہیں کہ اس رمضان سے آپ کو ملا کیا۔ 2 منٹ کا وقت اور دیجیے۔ انسان کھینی کھاتا ہے، اکثر زیادہ تر لوگ کھینی کھاتا ہے، بیڑی پیتا ہے، نوجوان لوگ گٹکا کھاتا ہے، اس سے بھی اگر دل نہیں بھرتا تو شراب پیتا ہے، اس سے بھی من نہیں بھرتا ہے تو کوئی جوا کھیلتا ہے۔ یعنی لگ بھگ ہر آدمی 100 میں 99 آدمی کسی نہ کسی عادت میں مجبور ہے، کوئی گٹکا کھانے میں، کوئی بیڑی پینے میں، کوئی سگریٹ پینے میں، کوئی چائے پینے میں، کوئی بیڑی کوئی تمباکو، تو کیا اگر اس سے پوچھئے بھائی گٹکا کھانا تمہارے صحت کے لیے خراب ہے، تمہیں کینسر ہو سکتا ہے، شراب پینا تمہارے پیٹ میں کینسر ہو سکتا ہے، جوا کھیلنا تم غریبی میں تبدیل ہو سکتے ہو، کھینی کھانا کینسر ہو سکتا ہے، ان عادتوں سے باز کیوں نہیں آتے ہو؟ تو ان کا یہی جواب ہوگا ہم مجبور ہو گئے ہیں، عادت لگ گئی ہے کھینی کھانے کی، گٹکا کھانے کی، بیڑی تمباکو لینے کی، مجھے عادت پڑ گئی ہے، اس لیے ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے دوستو اب تو آپ نے اس ماہ میں 1 مہینہ متواتر نماز پڑھا ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور الحمدللہ روزہ بھی رکھا ہے اس مہینے کا، اور نماز پنجے گانا بھی پڑھا ہے۔ اب مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ کے اندر بھی عادت لگ چکی ہوگی، نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی ہوگی، تقوی والی عادت لگ گئی ہوگی، سجدہ والی عادت لگ گئی ہوگی۔ اب پتہ کب چلے گا؟ جب عید کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ لوگ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے۔ کھانے کی طاقت زیادہ ہے یا نماز کی طاقت زیادہ ہے؟ جو اس نے سجدہ آ کے کیا، اس کے سجدے میں کیا اثر لایا ہے؟ اس کے تمباکو میں زیادہ اثر ہے یا اس کے سجدے میں زیادہ اثر ہے؟ اس کو اگر دیکھنا ہے تو پھر عید کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون آدمی دل سے آتا تھا اور کون آدمی فرم اللہ نبھانے آیا تھا، کون آدمی اللہ کو منانے آیا تھا، کون آدمی یا لڑنے جھگڑنے آیا تھا۔ اس کا پتہ چلے گا عید کے بعد۔ جیسے آپ کہتے ہیں کھینی کھانے کی عادت ہو گئی ہے، بیڑی پینے کی عادت ہو گئی ہے، پان کھانے کی عادت ہو گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ میرے دوستو آپ روزہ رہتے ہیں نا، صبح سے شام تک کھینی بند ہے، بیڑی بند ہے، تمباکو بند ہے، سگریٹ بند ہے، پان بند ہے، چائے بند ہے، افطار کے لیے اذان ہوتی ہے مغرب کی، اس کے بعد آپ کا پان شروع ہے، کھینی شروع ہے، بیڑی تمباکو سب شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بھائی تو دن میں روزہ رکھے تھے اس لیے ہم نہیں کھائے تھے، صبر کیے تھے، لیکن عادت سے مجبور ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کو کھانا چالو کر دیے ہیں، اس کو پینا چالو کر دیے ہیں، تو دیکھنا تو یہی ہے کہ آپ ایک معمولی کھینی کو عادت کہہ کر کے چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت جو آپ نے کیا تو دل سے کیا ہے کہ نہیں، اس کا پتہ عید کے بعد چلے گا کہ آپ یا کس مقصد سے 1 مہینہ آئے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے یا پھر لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا پتہ ابھی نہیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن کہوں گا تو اسی منبر سے کہوں گا کہ کون کس خیال سے آئے تھے۔ جیسے آج پنجے گانا نماز میں 5 صف 6 صف 100 150 200 آدمی تک ہوتے ہیں نا، یہ منظر عید کے بعد فجر کی نماز میں بھی ہونی چاہیے۔ اور جس دن یہ منظر عید کے بعد فجر کی نماز میں ہوگی تو
इंशाअल्लाह पूरी दुनिया मिल करके ये फैसला कर ले, मुसलमान का एक बाल भी बेका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, हमने इसकी जिम्मेदारी ले रखा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को उतारा और इसकी जिम्मेदारी हमारे ही पास है। आप सिर्फ करके देखिए, अल्लाह ताला फज़ल अता फरमाएगा। तो नमाज सिर्फ रमज़ान में आप पर फ़र्ज नहीं है, आप पर हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त फ़र्ज है। मरने के बाद ही माफ़ है, जब तक आप जिंदा हैं हमेशा आइए। फजर में, जोहर में, अभी 10 दिन 12 दिन है रमज़ान शरीफ, इसमें दुआ कीजिए कि मौला जैसे आज मुझे तूने अपने घर में बुला लिया है, मौला मौत की आखिरी शाम तक तेरा घर ना छूटे और मौत की आखिरी शाम तक मुझे आने का मौका दे, अपनी बारगाह में सजदा करने का मौका दे। ए पाक परवरदिगार, जैसे आज रमज़ान में तू मुझे मौका दे रहा है, ऐसे बाद में भी मौका देना। मेरे दोस्तों, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये दुनिया फानी है। आज आप कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, मर जाएंगे, आपके बीवी बच्चे ऐश करेंगे, आपके नाम का एक अठन्नी भी नहीं मिलेगा। वो पैसा जिसके लिए आज अपना अमाल खराब कर रहे हैं, नमाज भी छोड़ रहे हैं, रोजा भी छोड़ रहे हैं, इबादत से भी दूर होते चले जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था हमको और आपको कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सारी मखलूक अपनी काम में लगे हुए हैं, सिर्फ इंसान जो है अपने काम से हटा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में हमें पास करना होगा और हमेशा हमेशा सुकून वाली जिंदगी भी लेना होगा। तो मेरे दोस्तों, हमेशा आप नमाज पर ध्यान रखिए। आप दुकानदार आदमी हैं, आपकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन फजर में तो कोई मजबूरी नहीं है, इशा में भी कोई मजबूरी नहीं है। 2-3 टाइम आप अपने दुकान में पढ़ लीजिए, बाकी टाइम तो आप मस्जिद में आ ही सकते हैं। बहाना मत बनाना मेरे भाई, आज बहाना बना लोगे, मरने के बाद हाथ मलते रह जाओगे, कोई किसी के कब्र में मदद करने नहीं जाएगा। आप खुद देखिए, इसको सोचिए, आपसे पहले आपका बाप था, आपका दादा था, परदादा था, उसका बाप दादा था, आज उसका कौन नाम लेता है, कौन फातिहा करता है, कौन उसके कब्र में जाता है, कौन उसका नाम लेने वाला है। आपके बाप अगर आपसे पहले गए हैं तो खुद आप नहीं नाम लेते हैं, कभी कभी नाम ले लेते हैं, फातिहा कर देते हैं। क्या इससे आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसलिए तैयारी भरपूर रखिए कि हमको यहाँ 10-20 साल रह करके वहाँ जब जाएंगे तो फिर हमें हमेशा हमेशा अमन वाली जिंदगी मिल जाए।